بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ آپ یہ دعا کرتے ہوئے یہ یقین ہونا چاہیے کہ دعا قبول ہوگی، یا یہ ایمان رکھیں کہ جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا۔ اگر آپ کا یہ ایمان ہو کہ اللہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا، تو پھر تو آپ کی دعا ہوگی نہیں آپ سے۔ اور یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اصل چیز ہے سرنڈر کرنا، اس کے سامنے خود کو زیرو کرنا، لیکن اپنے حصے کی محنت کرنی لازمی ہے۔ انسان کے لیے یہ لازم ہے دنیا میں کہ وہ کوشش کرے۔ کوشش کی توفیق بھی وہ دیتا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ سستی اور کاہلی کرتے ہیں یا وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں یاد آتا ہے جب سر پہ بالکل وقت آ جاتا ہے، اس وقت بھی وہ کسی کو دھتکارتا تو نہیں ہے، نوازتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ ہی دوسرا بندہ کھڑا ہے جس نے محنت بھی کی ہوئی ہے۔ جیسے امتحان ہے اسکول کالج کا، آپ نے کلاسیں بھی نہیں پڑھی ہیں، پڑھا بھی کوئی نہیں ہے، اور خالی پیپر دینے آ گئے ہیں، اور ایک ہے اس نے سارا سال پڑھا ہے، تو اب ان دونوں کو برابر ڈیل تو نہیں کرے گا، فرق تو پڑے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سب کو، آج تک آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ سرکار کو پتہ چلا کہ دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے تو سرکار نے کہا تسبیحاں پھاڑ لو، کمریاں بند ہو جاؤ، 1.5 لاکھ وری یہ پڑھو، 3 لاکھ وری وہ پڑھو؟ یا کسی نے کہا ہو جی میری شادی نہیں ہو رہی، میری بیٹی کی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یا 3 دن سے فاقہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو انہوں نے کہا ہو کہ بس ٹھیک ہے تو اینے لاکھ وری یہ کرنا ہے تو اینے 1000 وری یہ کرنا ہے۔ انہیں تو پتہ چلا ہے لشکر آ رہا، انہیں کہا تلواراں پھڑو کہ آ جاؤ، خود سب سے آگے کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، دانت شہید کرا رہے ہیں، 3 دن فاقے کے ساتھ ہیں، پتھر باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ کوشش تو میں ابھی یہ علی صاحب سے یہی بات، اسامہ سے بات ہو رہی تھی کہ میں بچپن سے ایک مولا علی کا کال پڑھ بیٹھا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ اب وہ بات میں نے اتنی پڑھی اور جتنی جگہ پڑھی اتنی لکھی ہوتی تھی، کہیں نہ کہیں نظر سے گزر جانی۔ اخبارات اس وقت ہوتے تھے، رسائل ہوتے تھے، بکس ہوتی تھیں، یہ انٹرنیٹ والا کام نہیں ہوتا تھا۔ جب تک فیس بک 2007 یا 8 میں آئی ہے، پھر گوگل شوگل یہ بھی شروع ہو گئے، یہی چیز بار بار سامنے آتی بھی رہی۔ میں نے بابا جی سے ایک بار پوچھا، جب انہوں نے، میں سوچتا رہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ مولا علی کا ارادہ کیسے ٹوٹ گیا؟ ظاہری بات ہے مولا علی نے، میری جو سوچ تھی بچپن میں کہ مولا علی کوئی گندا ارادہ تو نہیں کرتے ہوں گے۔ میں اس وقت اصل میں آرمی میں جانا چاہتا تھا، میری والدہ نے، یا کرکٹر بننا چاہتا تھا، فاسٹ بولر تھا، میری والدہ نے وہ دونوں کام ہی نہیں ہونے دیے۔ تقریباً دونوں طرف سلیکشن ہو گئی تھی، آخری مراحل تھے، تو میرا میڈیکل کالج سے آ گیا جی کہ آپ میڈیکل کالج میں ہو گئے۔ تو ماں نے مجھے کہا کہ چل پہنچ ہوتے، آرمی والا بھی کینسل کرا دیا۔ میرے نزدیک تو بہت نیک ارادہ تھا نا، میں جہاد، میرا تو یہی خیال تھا کہ یہی جہاد ہوتا ہے، اور یا پھر اپنا شوق تھا، تو وہ اسکل تھی میرے پاس کرکٹ کی، میں سمجھتا تھا یہ جو پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیت رہا تو یہ پھر میں لے لوں گا۔ فاسٹ بالر تو تھے، خان صاحب کی کاپی کرتے تھے، بچپن کا ہیرو تھا ہمارا، یہ وسیم اکرم وغیرہ بھی میرے ساتھ ہی بعد میں اس دور کے لوگ ہیں، نوید انجم ہوتا تھا ایک بار سارے۔ بہرحال تو اسی طرح میرے ذہن میں آیا کہ مولا علی کے تو نیک ارادے ہی ہوتے ہوں گے نا، تو وہ کیوں ٹوٹ گئے؟ پھر انہوں نے اللہ کو پہچانا۔ یا میرا نیک ارادہ تھا، میں تو فوج میں جانا چاہتا تھا نا، جہاد میں، اب اللہ ہی نہیں جہاد کرنے دے رہا تو مسیح کی کریے، ٹھیک ہے، شکر ہے ادھر افغان جہاد لگ بھی گیا تھا، ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا وہ جیسا بھی جہاد تھا۔ تو اس سارا کرتے کراتے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں پوری طرح آئی۔ بابا جی کا دور آیا تو ایک دن بابا جی کسی کو کہہ رہے تھے کہ فقر ارادے کا نام ہے۔ مجھے ایک دم ارادہ آیا تو میں بابا جی کو پکڑ لیا، میں کہ بابا جی آپ کہہ رہے تھے فقر ارادے کا نام ہے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ میں نے کہا اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم کسی چیز کا ارادہ کرو، ظاہری بات ہے اللہ نیک کام کی طرف سے کہہ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد کوشش تو کرو، لیکن سب معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ، یعنی ٹرسٹ کرو، توکل کی بات۔ اور میں نے یہ بھی کئی بار کر کے دیکھا، اللہ میاں نے آخر میں اپنی مرضی کر لی، ساڈا ارادہ کسی اور پاسے، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یار توکل کروں تو بہتر نہیں سی وہ ایل ڈی والا کہندا بھی پیا سی اینے ہزار دے تے نقشہ پاس ہو جائے گا،
چھوٹی چھوٹی عمر میں یہ کام میں نے کیے ہیں. ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے, 10ویں میں تھا, 14 سال کا. تو وہ ان کی پینشن کا کیس, اے جی آفس, سیکریٹریٹ, گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے انگلش کے. تو ان کی پینشن لینے کے لیے جو کچھ جن جگہوں سے میں گزرا, آپ سارے پاکستانی لاہوری بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اے جی آفس والے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ فخر محسوس کریں گے کہ انہوں نے مینو رگڑا لایا ہے. تو اسی طرح گھر بنانا تھا تو اس کا نقشہ پاس ہونا, یہ وہ ماموں اور امی نے بہت سے کام خود ہی کیے, اور میرے کزنس سے تھا کہ بیٹے وہ سب بہت کچھ کر لیتے تھے. کبھی کبھار مجھے بھی دفتروں میں جانا پڑتا تھا. تو میں نے ایل ڈی اے میں بھی دیکھا کہ ایک بندہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا ہے کام اس ٹیبل پہ. اب میں بیٹھا ہوں کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں کب آئے گا کب نہیں آئے گا. ایک آدھ پی این آ کے بدتمیزی بھی کر رہا ہے, چلو جی اٹھو باہر کھلو, یہ کرو وہ کرو. تو 3-4 گھنٹے بعد پتہ چلنا کہ یہ جو کہہ رہا تھا کہ اس میز والے نے کام کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ جو بندہ 3 گھنٹے سے گپے مار رہا ہے یہی ہے اس میز والا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ چھٹی کے ٹائم پہ اس کو دیکھنا کہ اب یہ ڈرار شار کھول رہا ہے بند کر رہا ہے, تو کہنا کہ بھائی میری فائل تھی ہے, وہ جدو فائل آئے گی دیکھی جائے گی. تو اپنی طرف سے تیزی دکھانی, کہنا کہ یہ دیکھیں یہ ہماری فائل ہے, یہ دیکھیں. اس نے اٹھا کے وہ مارنی, کہنا جی تو پھر واپس میری میز پہ آئے گی. میں عجیب سی بدتمیزیاں کرنی. مجھے اس وقت پتہ نہیں ہوتا تھا کہ انڈر دا ٹیبل کیا ہوتا ہے, یہ اوور دا ٹیبل کیا ہوتا ہے, یہ سارا کھیل کیا ہے. تو بہرحال جو بھی تھا وہ سارا بھی میں نے دیکھا ہے. تو ارادے اور یہ سارے کام اللہ بہتر کرنے والا ہے. تو میں نے والدہ کی اتنی ہیلپ تھوڑی بہت جو کی ہے اس دور میں, اس کام میں, وہ بھی سب دیکھا ہوا تھا. اب بابا جی کو ایک دم کہا کہ آپ کہتے ہیں فقر ارادے کا نام ہے, اسی تو بڑے ارادے کیتے کہ آج ہی نقشہ پاس کرانا ہے. تو پتہ چلا جب تک رشوت وہ پہیے نہیں لگیں گے فائل نہیں چلتی تھی. تو مجھے ہنس کے کہتے ہیں کہ ہاں بابا ٹھیک کہہ رہا ہے, فقر ارادے کا نام ہے. میں نے یہی بات مولا علی والی اور ساری کر دی کہ بابا جی یہ تو میں بچپن سے سوچتا ہوں کہ حضرت علی کے ارادے تو غلط نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں ہاں. تو میں کہا پھر بابا جی وہ کیسے ٹوٹ گئے؟ کہتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے. تو میں کہا آپ بتائیں نا. کہتے ہیں اپنے وقت پہ پتہ چل جائے گا. میں کہا یار ہے عجیب گل ہے. تو بابا جی چیٹنگ بھی نہیں کراتے. تو بہرحال ایک دن یہ ورڈنگ پوری گزری میرے سامنے سے, اور اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں, اللہ کرے آپ کا آج ہی وقت ہو جو بھی سن رہے ہو. کیونکہ میرے میں بری بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی راز کی باتیں ہیں یا حکمت کی ہیں وہ مجھے پتہ چل جائے تو میں پھر روڑا پا دینا. اللہ میاں سے ڈر بھی آتا ہے کہ جو اس نے پردے میں رکھا ہوا ہے میں پردے اٹھا لوں, یہ کر کہ اس دن مینو نہ پھاڑ لے کہ ادھر آ جا. خیر میں نے بابا جی سے پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے وہ بات نہ بتانا جو رکھنی پردے میں, ٹھیک ہے, مجھے وہی بتائیں جڑی اینی کو ہوئے تو اینی کر کے دسنی ہوئے. تسی ویکھیو صحیح, میں اینی چھڈنی اینی چھڈنی اینی چھڈنی پتنگ اڈاندے رہے ہیں. ٹھیک, جو کوئی پھڑن بھی لگے گا اسی ہاتھوں توڑ دیا گے, پھڑن نہیں دیا گے. تو خیر وہ بات تھی کہ میں نے اپنے رب کو مولا علی کہہ لیں, میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. کہتے جب میں ارادہ کرتا ہوں اور پھر پوری کوشش کرتا ہوں اور کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں. ہم سب بھی یہی کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ بھی ہم کرتے ہی ہوں گے. یا اللہ شکر ہے تو مینوں فوجی بناتا ہے یا کرکٹر بناتا ہے یا ڈاکٹر بنا دیا. کیوں شکر ادا کرتا ہوں؟ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے میرے سے اپنی مرضی کا کام لے لیا. تو نے مجھے اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے مجھے موقع دیا, مجھے توفیق دی ہے. لیکن جب میں ارادہ کرتا ہوں اور پوری کوشش کرتا ہوں اور بہترین کوشش کے باوجود ناکام ہو جاتا ہوں, مولا علی میں تو فوجی نہیں بن سکے, ڈاکٹر نہیں بن سکے, یا جو بھی کوئی اچھا ارادہ تھا ان کا وہ نہیں کر سکے, تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں. یہ ہم کرتے ہیں اور اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہوں. کس بات پہ؟ میں نے اپنے ارادے ٹوٹنے سے
اپنے رب کو پہچانا. تو میں اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے اپنی مرضی کے خلاف جانے سے روک دیا. تیری مرضی نہیں ہے کہ میں فوجی بنوں یا ڈاکٹر بنوں یا کرکٹر بنوں. یہ جب تیری مرضی نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ جو دعا میں ابھی مانگ رہا ہوں کہ آج ہو جائے اس میں ابھی خیر نہیں ہے. چاہے میں خیر کی دعا مانگ رہا ہوں کہ آج عمران خان باہر آ جائے, ہو سکتا ہے خیر نہیں, ابھی کوئی وقت اللہ کی مرضی کا ہے. یا آج ہی میرا ملک جو ہے دنیا میں یہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اپنی طرف سے تو میں خیر مانگ رہا ہوں, کوئی پتہ نہیں بڑی جنگ لگے پھر تسی دنیا 'ਚ ٹاپ آؤ, کیونکہ اسی تو ہوں جنگ لڑن جوگے رہے نہیں, ٹھیک ہے. جی ساری دنیا جنگ لگ گئی کتنی تباہی ہوگی, ٹھیک. اُنی دیر جنی دیر 'ਚ سارے تباہ ہون گے اسی اُنی دیر 'ਚ ویلے بیٹھے ہوں گے, سانے پوچھن گے بھائی جان تسی کوئی مشورہ دیو, ساڈی عقل نال تے ہر پاسے جنگ لگ گئی ہے لیکن تسی پہلے کامیاب ہوئے سو, تسی پہلے اپنے پیروں تے کہاڑی ماری سی, ٹھیک ہے. کتے تہاڈی ہاتھ نہیں لگ گئی سانی, ٹھیک. تو بہرحال مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کیا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے اپنی مرضی کے خلاف جانے سے روک لیا. تیری ابھی مرضی نہیں تھی. ہم کیا کہتے ہیں, نہیں اس نے جادو کرایا ہے, اس نے تعویذ ڈال دی ہیں, اس نے نظر لگائی ہے, انہوں نے سازش کی ہے, اوئے ہوئے میں رشوت ہی دے دیتا, میں ٹائملی اس کی یہ کام کر لیتا, او جی میری قسمت ہی پیڑی ہے, کوئی نہ بچیا تو اللہ دے پا دو, ٹھیک ہے. تو وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے اپنی مرضی کے اگینسٹ جانے سے روک دیا. میرا چاہے لاکھ ارادہ اچھا تھا لیکن یہ وقت کی تیری مرضی نہیں ہے تو میں سرنڈر ہوں. تو دعا ہی قبول ہوئی ہے, کیونکہ اصل میں دعا میں آپ خیر مانگ رہے ہوتے ہیں, کرم مانگ رہے ہوتے ہیں, فضل مانگ رہے ہوتے ہیں, رحم مانگ رہے ہوتے ہیں, برکت. مقصد تو یہ ہوتا ہے نا, خیر ہی چاہیے ہوتی ہے نا, چاہے اس کاکی میں نظر آ رہی ہوتی ہے یا اس کاکے میں نظر آ رہی ہوتی ہے, یا سیٹ میں یا ووٹوں میں یا نوٹوں میں یا وزارت میں یا لوٹوں میں, جس میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن جس طرح سے خیر ہوتی ہے اللہ اس طرح کرتا ہے, چاہے آپ کو وہ قبول ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے. پھر کئی سال بعد پتہ چلتا ہے کہ چنگا ہی ہویا, وہ دن وہ جی نکلی ہے, ٹھیک ہے.